آج کا لیکچر جو ہے وہ اللہ کی ربوبیت کے کانسیپٹ کے اوپر ہے کہ آخر یہ ربوبیت کا مکمل تصور ہے کیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے جب تک اللہ کی ربوبیت کا تصور سمجھ نہیں نہ لیں گے تو ہم توحید کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے، اور جب ہم توحید کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے تو ہم مختلف طرح کے شرک میں مبتلا رہیں گے۔ اور شرک کے بارے میں تو قرآن نے واضح کہہ دیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ آج مسلمانوں کے زوال کی بھی جو سب سے بڑی وجہ ہے، جو روٹ کاز ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی ربوبیت کو تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رب ہے وہ صرف خالق ہونے کے ناطے نہیں ہے، بلکہ وہ حکمران ہونے کے ناطے بھی ہے۔ مثلا اخلاق، معاشرت، تمدن، سیاست اور تمام معاملات زندگی میں بھی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ اللہ ہی ہمارا رہنما ہے، اللہ ہی ہمارا قانون ساز ہے، اللہ ہی امر و نہی کا مالک ہے، یعنی کہ جو حلال اور حرام کی حدیں ہیں ہم نے وہی اختیار کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہوئی ہیں۔ یہ جو زندگی ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، یہ زندگی کسی نہ کسی اصول کے تحت چلتی ہے، کسی نہ کسی نظام کے تحت چلتی ہے، کسی سسٹم کے تحت چلتی ہیں۔ پھر وہ جو سسٹم ہوتا ہے وہ کچھ اصولوں پر قائم ہوتا ہے، کچھ ضابطوں پر قائم ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس بطور انسان، بطور مخلوق، ہمارے پاس بس دو ہی آپشن ہیں، یا تو ہم اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، اور دوسری آپشن ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم خدا کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں اس کو رد کر کے اپنے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں جو بالکل خدا کے قوانین سے ٹکراتے ہیں اس کو ہم اختیار کر لیں۔ اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی ربوبیت کو قائم رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بنائے ہوئے قوانین کو اختیار کرتے ہیں، وہ قوانین جو بالکل برعکس ہیں خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے، تو یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کو اپنا رب، حکمران کے معنوں میں نہیں مانا، بلکہ تم خود اپنے رب بن بیٹھے ہو۔ اور جب تم خود اپنے آپ کے رب بن بیٹھے ہو تو پھر یقین کر لو کہ تم نے اس زمین پر خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، اور جو خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے قیامت کے روز اس کو بس ایک ہی اس کا بدلہ ملے گا، اور وہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں مسلمان جو ہے وہ زوال کا شکار ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات اور اس کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرنا چھوڑ دیے ہیں، اور ہم نے غیروں کا نظام اٹھا لیا ہے، یعنی کہ اللہ کو رب ماننے سے انکار کر دیا ہے اور غیروں کو یعنی کہ انسان کو اپنا رب مقرر کر لیا ہے۔ اللہ کی ربوبیت کی یہی تقسیم آج ہمارے زوال کا سبب ہے۔ یہ بات میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اور وہ مثال میں آپ کو فرعون کی مثال دیتا ہوں۔ فرعون جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا نا، اس کا یہ دعویٰ اس اعتبار سے نہیں تھا کہ ہر چیز کا وہ خالق ہے، یعنی کہ آسمانوں اور زمین کو اس نے بنایا ہے، بلکہ اس کا جو خدائی کا دعویٰ تھا وہ دراصل حکمرانی کے زمرے میں آتا تھا کہ میں یہ جو مصر ہے اس چیز کا میں اکیلا حاکم ہوں، یعنی کہ اس سرزمین کا تمدن میرے ہاتھ میں ہے، اس کی سیاست میرے ہاتھ میں ہے، اس کے تمام جو ذرائع ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس ملک اور اس کے تمام وسائل اور ذرائع کا میں اکیلا مالک ہوں۔ یہاں جو قانون چلے گا وہ میرا چلے گا، میرے سوا کسی اور کا قانون نہیں چلے گا، اور اس ملک کی جو مرکزی شخصیت ہے وہ میں ہوں، اوپر بیٹھا خدا نہیں ہے۔ یہ تھا فرعون کا حقیقت میں خدائی کا دعویٰ، اور یہ اس کے خدائی کے دعوے کی یہ بنیاد تھی۔ اس کا یہ خدائی کا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف میں نقل کیا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، اور فرعون نے
اپنی قوم میں منادی کی کہ اے قوم، کیا میں ملک مصر کا مالک نہیں ہوں؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں میرے ماتحت نہیں چل رہیں؟ افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اب یہ آیت اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ جو فرعون کا جو خدا ہونے کا جو دعویٰ تھا وہ ان سیاسی بنیادوں پر تھا، ان حکمرانی بنیادوں پر تھا کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے، ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہوگی اور اس مرضی میں کسی اور کی مرضی شامل نہیں ہوگی۔ آج بھی تو انسان کیا کر رہا ہے اس دنیا میں، اس زمین پر کیا کر رہا ہے؟ یہی کچھ کر رہا ہے۔ اگر ہم اس فرعون کے خدائی کے دعوے کو بنیاد بنا کر آگے بات کریں تو آج کے انسان کا دعویٰ بھی ایسا ہی دعویٰ ہے، یعنی کہ آج کا انسان بھی فرعون سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کچھ یوں بھی سکیچ کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ۔ کہاں؟ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، لیکن ان لوگوں نے کس کے امر کی پیروی کی؟ فرعون کے امر کی پیروی کی، فرعون کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کے جو بنائے ہوئے قوانین تھے وہ درست نہیں تھے، وہ حق پر نہیں تھے، وہ مکمل ایکسپلائٹیشن پر بیس کرتے تھے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل کتاب کے حوالے سے بھی سمجھائی ہے سورۃ التوبہ میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی بجائے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اپنے علماء اور درویشوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، بلکہ رب کیسے بنایا کہ ان کے جو علماء اور درویش تھے وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے اور حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال قرار دیتے تھے، اور وہ ان کے جو پیروکار تھے وہ اپنے علماء اور درویشوں کی باتوں پر عمل کرتے تھے، نہ کہ ان احکامات پر جو ان کے مذہبی کتاب میں اتاری گئی تھیں۔